بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلیم اوان ہوں میں، اور آپ میرا سوشل میڈیا چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی، اور آپ فیس بک پہ بھی اس چینل کو فالو کرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پی پی 90 میں۔ مختلف جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم بڑی زور و شور سے چلا رکھی ہے۔ مذہبی جماعتیں پہلی دفعہ اتنی تیز مہم کے ساتھ سامنے آئی ہیں۔ جماعت اسلامی دریا خان کے یہاں پہ نوید حسن نیاز جہاں سے پی پی 90 سے امیدوار ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی مہم کو چلا رکھا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ 7 جولائی کو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک جلسہ سے انتخابی جلسہ سے خطاب کریں گے۔ تحریک لبیک کے مفتی جمیل امجد، انہوں نے بھی اپنی انتخابی مہم بڑے زور و شور سے چلا رکھی ہے، اور اپنے کارکنان کے ہمراہ بہترین طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ روایتی حریفوں کی بات کریں تو عرفان اللہ خان نیازی پی ٹی آئی سے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جو انصاف یوتھ ونگ کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کے نیازی گروپ کے اپنے کارکنان کے ساتھ مہم کو بہترین طریقے سے چلا رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو یہاں پہ سید اکبر خان نوانی امیدوار ہیں، انہوں نے بھی اپنے نوانی یوتھ ونگ کے ساتھ مسلم لیگ کے کارکنان کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنی مہم چلا رکھی ہے۔ دلچسپ صورت اس مہم کے دوران سامنے آئی ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کو ذکر کروں کہ بظاہر تو جو کہیں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم مقابل ہیں، لیکن پی ڈی ایم آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور تیسری جو جماعت ہے وہ جے یو آئی ایف۔ دیگر جماعتیں بھی ہیں، لیکن مین یہ 3 جماعتیں ہیں، اور ان تمام تینوں جماعتوں نے کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے خلاف میرے خیال کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مولانا عبدالرؤف وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے جس دن نشانات الاٹ ہونے تھے اس دن اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے۔ دوسری دلچسپ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں ناظرین، کافی عرصے سے ایک جو اپنا خبر ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ سید اکبر خان نوانی جو عوامی نوانی محاذ کے رہنما ہیں، نوانی خاندان سے ہیں، اور اب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ضمنی الیکشن جو پی پی 90 کا وہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن خبر یہ گردش کرتی رہی ہے کہ NA97 قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے بھکر کے لیے دریا خان اور کلور کی تحصیلوں پر اور دیگر علاقوں پر مشتمل ہے، وہاں سے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہاں سے ثناء اللہ خان مستی خیل یا عبد المجید خان خینال خیل یہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور دونوں کامیاب ہوتے ہیں جب یہ عوامی نوانی محاذ کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے عام انتخابات میں ثناء اللہ خان مستی خیل عوامی نوانی محاذ کے الیکشن کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، جیت گئے۔ ان کے مقابل عبد المجید خان خیل، جنہیں میں کہتا ہوں کہ اس سیٹ پر یہ دونوں روایتی حریف ہوتے ہیں، ثناء اللہ خان مستی خیل کے مقابل عبد المجید خان خیل نشست لوز کر گئے، اور ثناء اللہ خان مستی خیل الیکشن جیت گئے، قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ بعد میں کچھ اختلافات کی باتیں بھی آتی رہیں کہ ان کے اختلافات آپس میں تھے۔ بہرحال وہ اختلافات تب سامنے آئے جب تحریک کے عدم اعتماد پیش ہوئی، اور ثناء اللہ خان مستی خیل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور خبر جو میں نے ذکر کی NA97 سے سید اکبر خان نوانی کے الیکشن میں حصہ لینے کی نوانی خاندان سے کبھی بھی اس کی کہہ لیں کہ تائید نہیں ہوئی، بلکہ کسی حد تک تردید آتی رہی ہے۔ ایک الیکشن اپنی انتخابی مہم میں سید اکبر خان نوانی نے خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے، اس کو سن لیتے ہیں۔ یہ الیکشن میں ایک مقام آنے میں استعفیٰ منظور کروایا تھا تو میں تیرے مقابلے جا پر الیکشن لڑتا ہوں میں تردید کرتا کہ کتنے ووٹ چھوڑ ان تیاری کریں گے ایک مہینے بعد بات تھا الیکشن ہو گیا میں لیتا۔ جی، آپ نے سنا، سید اکبر خان نوانی اپنی انتخابی مہم میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ثناء اللہ خان مستی خیل کے مقابل NA97 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بالکل یہ سیاسی ایک طریقہ کار ہے، جمہوری حق ہے، لیکن جو مقامی اتحاد ہیں، مقامی دھڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں مقامی دھڑوں کا ہی ووٹ ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کا ووٹ نسبتاً کم ہوتا ہے، مقامی دھڑوں کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے، جو ہار جیت کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے ثناء اللہ خان مستی خیل، میں پہلے بات کروں کہ یہاں پہ عوامی خدمت محاذ اور عوامی نوانی محاذ، یہ کہہ لیں کہ پورے ضلع کی 6 نشستوں پر یہ مقابل ہوتے ہیں، روایتی حریف ہیں یہ دونوں گروپ۔
اب دیکھ لیں کہ ثناءاللہ خان مستی خیل جو ہیں وہ عملی طور پر عوامی خدمت محاذ کے ساتھ شفٹ ہو گئے ہیں، یہ جو میں نے سچویشن بتائی اس کے ذریعہ سے۔ اب بات رہ جاتی ہے عبد المجید خان خنان خیل کی۔ عبد المجید خان خنان خیل اس سے پہلے عوامی خدمت محاذ میں مطلب ان کے ساتھ الیکشن لڑتے رہے ہیں، پچھلا جو الیکشن تھا۔ تو اب سلسلہ یہ بنتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سید اکبر خان نعمانی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور عبد المجید خان خنان خیل انہیں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی بھی خبر یا نیوز یا اطلاع ایسی نہیں آئی ہے کہ عوامی نوانی محاذ سید اکبر خان نعمانی، رشید اکبر خان نعمانی، ان کے ساتھ خنان خیل کا، عبد المجید خان خیل کا کسی قسم کا سیاسی یا علاقائی سیاسی معاہدہ ہوا ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر سید اکبر خان نعمانی وہ بذات خود NS-93 سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو دو فگر ثناءاللہ خان مستی خیل وہ پہلے ہی ان کے مقابل ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر سید خان نعمانی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ عبد المجید خان خنان خیل جو پہلے عوامی خدمت محاذ کے ساتھ تھے لیکن اب اپنی پارٹی کی پالیسی کی وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں سید اکبر خان نعمانی کو، لیکن پھر میں نے بتایا کہ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عام الیکشن ہوتے ہیں، جو زیادہ دور نہیں کھڑے، بہت ہی نزدیک کھڑے ہیں، جب عام الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے سے ضلع بھکر کی سیاست میں تیسرے دھڑے کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ نعیم اللہ خان شاہنی وہ الگ سے مطلب ابھی تک شاید کہیں کہ الگ سے وہ کھڑے ہیں، ادھر سے عبد المجید خان خنان خیل سے متعلق ابھی پوزیشن واضح نہیں ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی سٹارٹ ہوگا، یہیں سے تیسرا دھڑا ضلع کی سیاست میں جنم لے گا، یا عبد المجید خان خنان خیل عوامی نوانی محاذ کے ساتھ باقاعدہ طور پر سیاسی اور علاقائی اتحاد کر کے یا انہیں NS-93 پر الیکشن کے خود کے آنے کے لیے منوا لیتے ہیں کہ عبد المجید خان خنان خیل کو NS-93 سے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑوایا جائے، یا وہ تحصیل دریا خان کی، تحصیل کرور کوٹ کی کسی نشست پر صوبائی اسمبلی کے الیکشن پر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ یہ وقت ہی بتاتا ہے، ہماری مطلب جو باتیں سامنے آتی ہیں ان پر تھوڑی سی اپنی رائے دینی ہوتی ہے اور آپ تک پہنچانی ہوتی ہے۔ جو بھی اپڈیٹ آتے رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔